سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ اظہار عقیدت میں آج دنیا نعت خوانی کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں ہم، ان کا بائیوگرافی بھی ان کی پیش کریں گے اور ان کے حوالے سے جو انہوں نے نعتیہ جو خدمات انجام دی اس کا بھی ذکر کریں گے، اور جو انہوں نے نعتیں پیش کی اپنی زندگی میں مختلف شعرائے کرام کی، ان سے بھی ہم انشاءاللہ چند منتخبات شامل کریں گے آج کی اس پروگرام میں۔ تو الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارا موضوع ہے، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان نعت گو حضرات جو کہ یا نعت خواں حضرات جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جائے، خراج عقیدت پیش کیا جائے ان کی بارگاہ میں۔ ARYQTV کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اور قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب جس انداز میں ان سے مختلف کلاموں کی فرمائش کرتے اور پڑھتے، تو ہمارے وہ محفلیں آج بھی یادگار محافل کہلاتی ہیں۔ سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1947 کو اتر پردیش متھورا بھارت میں ہوئی۔ آپ کا نعت خوانی کا عرصہ جو ہے یہ نصف صدی سے زائد عرصے پر مشتمل ہے، اور انتخاب کلام، سوز و گداز، مؤدب، ادائیگی، شائستہ لب و لہجہ، تواضع، عجز و انکساری، یہ سب یکجا ہو جائیں تو سعید ہاشمی کی جو ہے ایک کیفیت بنتی ہے۔ الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ شعبہ تدریس سے وابستہ تھے، اسی لیے ان کی جو ہے انتخاب کلام میں بھی یہ تاثیر نظر آتی ہے کہ بہت سی کتب کا وہ مطالعہ کیا کرتے تھے، اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ باقاعدہ دینی مدارس جو قائم کیے ان کی زوجہ محترمہ نے، اس کی سرپرستی کے لیے بھی سرگرداں رہتے تھے ہمہ وقت۔ وہ اس کی بہتری کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے اور اس میں جو سہولیات ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں اس کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ بہرصورت 1962 میں آپ کا جو کلام ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے بہت مقبول ہوا، اور 1972 میں 1972 میں کلام اعلیٰ حضرت لم یاتی نظیر و کفی نظرین بہت بام عروج پر پہنچا۔ اس کے علاوہ جو آپ کے کلام ہیں اس میں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے زمین و زماں تمہارے لیے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ الحاج سعید ہاشمی طبعاً ایک شریف النفس انسان تھے، اور وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب نعت پیش کرتے تو محسوس ہوتا کہ ایک عاشق رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہایت ادب اور احترام اور تعظیم کے ساتھ مترنم آواز میں سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے ایک مجلہ بھی شائع کیا جس میں مختلف لوگوں کی آراء بھی ہے، اور آپ کو بہت زبردست انداز میں مختلف بڑی شخصیات نے خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ریڈیو پاکستان سے بھی آپ کی وابستگی رہی، پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی آپ کی وابستگی رہی، اور عوام و خواص میں آپ کے پڑھے ہوئے کلام کو بہت زیادہ جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ سعید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 مارچ 2021 کو 74 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناز و آباد کی جو عیدگاہ ہے اس میں نماز جنازہ تھا، نماز عشاء کے بعد میں خود موجود تھا اس میں۔ سینکڑوں کی تعداد میں شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم عاشق رسول کی نماز جنازہ میں شامل تھے اور ان کی عظمتوں کو سلام پیش کر رہے تھے۔ تو آئیے الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے ہوئے کلام سے ہم استفادہ کرتے ہوئے میں ثقلین رشید سے گزارش کروں گا کہ آغاز کریں۔ برسن ہارے ریم جھم ریم جھم برسن ہارے
बर सनहारे अर्रूह फिदाक फज़िद हरका यकशोला दीगर बरज़न इश्क़ा यकशोला दीगर बरज़न इश्क़ा मोरा तन मन धन सब फूंक दिया जी मोरा तन मन धन सब फूंक दिया मोरा तन मन धन मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे झला जाना बस खामे खा में नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी आदमी को बनाता है ये। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। इज़हार अक़ीदत में आज अलहाज सईद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और पूरी रहमत सहर हो या नेमत इफ्तार हो, इस पूरी होल ट्रांसमिशन में ये वाहिद अदबी प्रोग्राम है कि जिसमें हम बायोग्राफी शामिल करते हैं मरहूम शोरा और सना खां और जो बक़ैद हयात हज़रात हैं उनकी खिदमत में भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं आलमी शोहरत याफ्ता नादगो नाद रिसर्चर जनाब अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सबी भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? सईद हाशमी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं आज। एक तो इज़हार अक़ीदत की इस पेश किए जाने पर भी आप अपने कमेंट्स दीजिएगा और अलहाज सईद हाशमी साहब की जो फ़न और शख्सियत उस पर भी कुछ कलाम फरमाइएगा। सबसे पहले तो रईस मैं QTV की इंतजामिया का ममनून हूँ, इसलिए कि इन्होंने हमेशा अपने दीनी हवालों से जिन लोगों ने भी कोई खिदमत की है जी जी, उनके तज़कार को ताज़ा तर करने के लिए हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी ये रमज़ान के दिनों में जब सब लोग तवज्जो से मजहबी नशरियात देख रहे होते हैं जी, उस ज़माने में ये ज़रूर लाते हैं। ख़ास तौर पर सना खानों से मोहब्बत का जो इजहार यहाँ पाया जाता है बिल्कुल वो बहुत अहम है। और आज माशाल्लाह आपने अलहाज सईद हाशमी साहब की याद बनाने का एहतमाम किया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अलहाज सईद हाशमी साहब अपने इब्तिदा ही से जिस जमाने में यानी 1962 में जो पहला मुकाबला नात हुआ है जब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, उस जमाने में तालिब इल्मों के नुमाइंदा नात खां की हैसियत से मुकाबला नात में शरीक हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और सोचिए कि जिस आदमी ने 62 से अपनी सनाखानी का आगाज किया हो और फिर 68 में एक दूसरा मुकाबला हुआ बहुत ही अहम, तो उस आदमी का सफर कितना बनता है, कितना बनता पेश। और फिर चूंकि सईद हाशमी रेडियो के शोबा मौसीकी में मुलाजमत करते रहे तो इसलिए उनको मौसीकी के रमूज से जो वाकफियत थी वो शायद बहुत कम सनाखानों को। बेशक बेशक ऐसा ही है। लेकिन कमाल बात ये थी कि सईद हाशमी ने नात में मौसीकियत को उतना रवा रखा जितना नात के लिए जरूरी था। क्या कहने से भी भाई, वाह वाह। उन्होंने कभी भी गैर जरूरी अंदाज से अदाई से ये जाहिर करने की कोशिश नहीं की कि वो इस फन पर कामिल दस्तरत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लेकिन उन्होंने नात की लताफत को बढ़ाने के लिए अपनी पढ़त में जो जो काम करके दिखाया, जो जो वेरिएशन दिखाई अपने पढ़ने में, और जिस तरीके से मीठे अंदाज में डूबे हुए लफ्जों के साथ नम आंखों के साथ वो सनाखानी करते रहे। चूंकि हमने उनकी जिंदगी का एक तवील अरसा देखा है, वो जमाना भी देखा जब EMI से उनके कैसेट आ रहे थे और उस जमाने और उनकी जिंदगी में नात ने बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा की। इस हवाले से भी आप तो बहुत बेहतर जानते हैं। तो नात का फैज ही ये है, बल्कि हर दीनी खिदमत का फैज ये है कि उसके अदा करने से आपकी शख्सियत में तवाजुन की वो सतह नजर आने लगे जो दीन एक मुसलमान में देखना चाहता। क्या बात, सुभान अल्लाह। दीनी तालीमात के नतीजे में एक मुसलमान में पैदा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सईद हाशमी के सारे सफर में हमने देखा वाह
کہ وہ ایک زمانے میں شہرت کی جن بلندیوں پر تھے اور اس میں جو ایک شہرت کے ساتھ ایک سرشاری پیدا ہوتی ہے انسان میں، وہ ان میں بھی نمود کر کے آئی تھی. یقیناً. لیکن انہوں نے بہت جلدی اپنی اس کیفیت کو بدلا، انکسار، نیازمندی، محبت، خلوص، اور پھر وہ کسی سلسلے میں بیعت ہوئے. بالکل. اس بیعت ہونے نے ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں رونما کی. تم نے بھی میرے ساتھ دیکھا ہوگا مدینہ طیبہ میں وہ اپنے پیر صاحب کا ہاتھ اپنے کندھے پہ لیے ہوئے آگے آگے ان کی رہنمائی کیا کرتے بات تھے. کیا بات. تو یہ جو گداز ہے نا، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اگر انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جائے تو یہ کامیابی کی نشانی ہے. بے شک بے شک. یہ برکتوں کا اعلامیہ ہے. بالکل بالکل. یہ رحمتوں کا اشاریہ ہے. بے شک بے شک. تو الحاج سعید ہاشمی کو اللہ نے بہت نوازا تھا. ان کی پڑھت اتنی منفرد تھی کہ وہ ہزاروں میں الگ پہچانے جاتے. کیا بات ہے سر بھائی. پھر کلام اعلیٰ حضرت کے حوالے سے وہ بہت حساس تھے. جی جی. اب تو ماشاءاللہ ہر آدمی کلام اعلیٰ حضرت پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے کا دعویدار بھی ہے. جی جی. لیکن یہ کہ الحاج سعید ہاشمی صاحب نے اور صدیق اسماعیل صاحب نے اور پنجاب کے پھر مختلف نعت خوانوں نے اور علماء نے، جیسے اوکاڑوی صاحب مرحوم تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلام اعلیٰ حضرت کو پڑھا. سعید ہاشمی کی بھی پڑھی ہوئی نعت لم یاتی نذیر کا فی نظری بہت مقبول ہوئی تھی. یہ ہماری سے جب ان کا کیسٹ آیا اور اس میں اس طرح کے کلام سامنے آئے تو لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو. ٹھیک ہے سبھی بھائی، بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا اور اپنے معاصرین میں آپ کے بھی سینئرز تھے، وہ سینئرز میں تھے اور آپ نے بہت آبزرو کیا ان کی نعت خوانی کو. بہت شکریہ ادا کروں گا میں آپ کا. ناظرین، ہم شامل کر رہے ہیں نعتیں، وہ نعتیں جو الحاج سعید ہاشمی نے پیش کی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے بعد از وصال جو ہے حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کے لیے تمغہ امتیاز کا بھی اعلان ہوا. یہ بھی ایک حکومتی سطح پر آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا گیا. جی محمد علی، حافظ محمد علی سہروردی سے گزارش کروں گا پیش کریں. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے بڑائی صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ، تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. ما اجمل کا تیری صورت، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت. تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت.
اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی جگہ چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے۔ خنا خاں بنایا، خنا گو بنایا، ثنا خاں بنایا، ثنا گو بنایا، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے۔ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا، مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے تس کی وہی رہ گئی۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے مدینے
پاس آئیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، اور در پاک کے سامنے دل کو تھامیں، در پاک کے سامنے دل کو تھامیں، کریں ہم دعائیں، یہ جی چاہتا ہے کریں ہم دعائیں، یہ جی چاہتا ہے۔ اویس بھائی شعر دیکھیں، جو نکلے دیارے نبی میں کبھی ہم، جو نکلے دیارے نبی میں کبھی ہم، پلٹ کے نہ آئیں، یہ جی چاہتا ہے پلٹ کے نہ آئیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، پہنچ جائیں بغضاد جب ہم مدینے، پہنچ جائیں بغداد جب ہم مدینے، پہنچ جائیں بغداد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائیں۔